جانا جلوائے جانا جلوائے محمد. اس کے میم کو ہٹا دو تو حمد بن جاتا ہے. کیا نام دیا اللہ نے ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، جب آسمانوں پر گئے، عرش پر گئے اللہ کے سامنے، تو کہا اے اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، اور اے اللہ تو نے تو داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، یا اللہ آپ نے مجھے کیا دیا؟ پیار کی بات اپنے حبیب سے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی جو آپ کو دیا وہ تو کسی کو نہیں دیا، اب قیامت تک جب بھی میرا نام آئے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہاں میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. ہاں دنیا کے سارے فلسفی دانشور، جو دماغ لگانے والے فلاسفر ہیں، یہ سارے کے سارے بھی اگر اپنے سروں کو جوڑ کر انسانوں کے لیے کسی ایسی زندگی کو پیش کرنا چاہیں تو اس زندگی سے بہتر زندگی نہیں پیش کر سکتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے لیے لائے ہیں. ہاں اور کیا سمجھتے ہو اپنے نبی کو؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بے شک آپ مومنین کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تک ہدایت پہنچ جائے، یہ کامیاب ہو جائیں، یہ اس کے لیے کتنے حریص ہیں، حریص، ہاں کتنے رؤوف الرحیم ہیں. میں نے ایک دفعہ پوچھا مولانا طارق جمیل صاحب سے، میں نے کہا مولانا کیا مطلب ہوا حریص کا؟ تو کہنے لگے جب ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو ہم لوگوں کی ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی ہدایت کے کیا ہوتے ہیں؟ طلبگار. اگر لوگ ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ بھاگو ادھر سے، آ گیا بتانے، تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. فرمایا حریص اس کو کہتے ہیں جو اپنی عزت کے لٹ جانے کی بھی پرواہ نہ کرے، اپنے بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کر لے لیکن پیچھے نہ ہٹے، اس کو حریص کہتے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی. 2 بیٹیوں کی طلاق ہو گئی، آپ نے پرواہ نہیں کی. شہر سے نکالے گئے، نہیں پرواہ کی. رسوا کیے گئے، نہیں پرواہ کی. طائف والوں نے تو اتنا مارا کہ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ 7 آسمانوں کے فرشتوں نے اور اللہ نے دیکھا ہے طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ اللہ نے ملک الجبال کو بھیجا ہے، آپ جو حکم دیں ملک الجبال آگے بڑھے. یا رسول اللہ آپ فرمائیں تو مکے کی اور طائف کی پہاڑیوں کو ملا کے اس پورے کے پورے طائف کے نشان کو گم کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے امید ہے کہ اگر یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. اور محمد بن قاسم میرے دوستو اسی بنی ثقیف کے ہیں جو طائف میں رہا کرتے تھے. تو ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا. ہاں میرے دوستو، آج میں نے اپنے ایک اور بہت عزیز دوست کو بلایا ہے. ہاں آپ نے ان کی زندگی کے کئی روپ دیکھے ہیں، آج یہاں پر آپ ان کو ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں دیکھیں گے. ہاں میں تو یہ کہتا ہوں تحسین، آج اللہ نے تیرے سر پر صحیح معنوں میں عزت کا تاج رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. میرے بہت عزیز دوست، پاکستان کا بہت بڑا ایک سرخرو نوجوان، پاکستان کا بیٹا جس نے پاکستان کو ساری دنیا کے اندر ریپرزینٹ کیا، میرے بہت عزیز دوست تحسین جاوید صاحب یہاں موجود ہیں. تحسین بھائی آؤ اور اپنی خوبصورت آواز سے ان لوگوں کے دلوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے گرما دو. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دوست کا، میں بہت شکر گزار ہوں جیو کا کہ مجھے اتنی خوبصورت محفل میں اتنی عزت دی اور مجھے موقع ملا ہے کہ میں حضور کی شان میں، گو کہ میں بہت پڑھتا رہتا ہوں لیکن ایک باقاعدہ کسی محفل میں آج پڑھنے جا رہا ہوں. آنسو
بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 ساقي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته ساقي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 كنز الكرم مولى النعم حاضي الأمم لشريعته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى وربضاه لحبرته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فليس لنا لإجابته الله 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 لا إله إلا الله जलवाए जाना जलवाए जाना जलवाए जलवाए जाना जलवाए जाना जलवाए खुदा का जिक्र
کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے خدا کا ذکر کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے خدا کا ذکر کرے مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہاں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک عجیب بات آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ صحیح بخاری میں حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ روایت ہے،
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے نبی بے شک ہم نے آپ کو اپنی امت پر گواہ بنا کر بھیجا، فرما برداروں کو بشارت دینے والا اور گمراہوں کو عذاب سے ڈرانے والا اور امتوں کے لیے پناہ دینے والا بنایا۔ انت عبدی و رسولی، آپ میرے خاص الخاص بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا کیونکہ ہر معاملے میں آپ مجھ پر توکل کرتے ہیں۔ نہ آپ درست خوں ہیں، نہ سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہیں دیتے بلکہ معاف فرماتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ گویا آپ قرآنی حکم ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بہت عمدہ طریقے پر دیا کرو، بل عمل پیرا ہیں۔ اللہ آپ کو اس وقت تک وفات نہیں دے گا جب تک گمراہ قوم کو آپ کے ذریعے سیدھے راستے پر نہ لے آئے، یعنی جب تک یہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سیدھے مسلمان نہ ہو جائیں، آپ کو اس وقت تک وفات نہیں دے گا جب تک کافروں کی اندھی آنکھوں کو بینا نہ فرما دے، ہاں، اور بہرے کان اور پردے پڑے دلوں کو نہ کھول دے۔ ہاں، ہر عمدہ خصلت سے آپ کی تسدید یعنی درستگی کرتا رہوں گا، ہر اچھی خصلت آپ کو عطا کرتا رہوں گا۔ میں اطمینان کو آپ کا لباس اور شعار اور بدن سے چمٹے ہوئے کپڑوں کی طرح بنا دوں گا۔ والتقوی ضمیرہ، پرہیزگاری کو آپ کا ضمیر یعنی دل بنا دوں گا۔ والحکمت معقولہ، حکمت کو آپ کی سوچی سمجھی بات بنا دوں گا۔ سچائی اور وفاداری کو آپ کی طبیعت بنا دوں گا۔ معافی اور نیکی کو آپ کی عادت بنا دوں گا، ہاں۔ والعدل سیرتہ والحق شریعتہ والہدی امامہ والاسلام ملتہ، انصاف کو آپ کی سیرت، حق کو آپ کی شریعت، ہدایت کو آپ کا امام اور دین اسلام کو آپ کی ملت کا درجہ دوں گا۔ احمد اسمہ، آپ کا نام نامی احمد ہے۔ آپ ہی کے ذریعے تو میں لوگوں کو گمراہی کے بعد سیدھا راستہ دکھاؤں گا، جہالت تامہ کے بعد میں آپ ہی کے ذریعے علم و عرفان لوگوں کو عطا کروں گا۔ آپ ہی کے ذریعے میں اپنی مخلوق کو پستی سے نکال کر بام عروج تک پہنچاؤں گا۔ آپ کی بدولت اپنی مخلوق کو جاہل و ناشناس حق ہونے کے بعد بلندی عطا کروں گا۔ آپ کی ہدایت کی بدولت آپ کے متبعین کی کم تعداد کو بڑھا دوں گا۔ لوگوں کے فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جانے کے بعد میں آپ کے ذریعے ان کی حالت کو غنا میں تبدیل کر دوں گا۔ پراگندہ خواہشات اور متفرق قوموں میں آپ ہی کے ذریعے الفت پیدا کر دوں گا۔ وَاجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، میں آپ کی امت کو بہترین امت قرار دوں گا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ظہور میں لائی گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جلوائے جانا، جلوائے